السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کو، یا قوم اذکروا اے میری قوم تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جب جعل اس نے پیدا کیے، فیکم تم میں، انبیاء پیغمبر، وجعلکم اور تمہیں بنایا، ملوکم بادشاہ، وآتاکم اور تمہیں دیا، ما لم یؤتی جو نہیں دیا گیا، احدن کسی کو، من العالمین جہانوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب اس نے تم میں انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اس آیت کا تعلق وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یعنی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 12 کے ساتھ ہے، یعنی ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جنگ کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں عمالقہ یعنی جبارین کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیت سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء مبعوث فرمائے، جیسے اسحاق، یعقوب، یوسف اور موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری یہ کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ اور محکوم قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ انہیں توحید کا علمبردار بنایا، جبکہ دوسری تمام قومیں شرک میں مبتلا تھیں۔ اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلا سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، پتھر سے چشمے کا پھوٹنا، من و سلوہ وغیرہ کا اترنا وغیرہ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک سرزمین میں جو کتب اللہ نے لکھ دی، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا اور نہ لوٹو، علی ادبارکم اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا ورنہ تم جا پڑو گے، خاسرین نقصان میں۔ اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر نہ پھر جاؤ ورنہ خسارہ اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، مراد یہ شام کی زمین ہے، فلسطین، کنعان اسی کے ایک علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور یہی ان کی آبائی میراث تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ تورات میں اس وعدے کی صراحتیں موجود ہیں، میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا، جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے دے گا۔ یہ استثناء کے باب نمبر 8 میں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر ہے جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من و سلوہ اتر رہا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، ان فیہا بے شک اس میں، قوماً ایک قوم ہے، جبارینا زبردست، وَإِنَّا اور ہم بے شک، لن ندخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس سے، فَإِن یخرجوا پھر اگر وہ نکلیں، منہا اس سے، فَإِنَّا تو ہم ضرور، داخلون داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں، پس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں۔
ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وہاں بڑے زبردست جنگجو جبارین قسم کے لوگ رہتے ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں۔ جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ جبارینہ سے بڑے ڈیل ڈول والے بہت اسلحے والے جنگجو مراد ہیں، مگر جس انداز سے بعض تفسیروں میں ان لوگوں کا نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ سب ایسی اسرائیلی روایات ہیں جنہیں ایک معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، خصوصاً اوج بن انس کا افسانہ جس کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت افسانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا اور اس کے بعد سے برابر لوگ گھٹ رہے تھے۔ بخاری احادیث الانبیاء باب خلق آدم و ذریتہ حدیث نمبر 3327 اور مسلم کی حدیث نمبر 2841۔ پھر اوج بن انس کا قد 3333 ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔